انسان کی زندگی میں مال کی بڑی قدر و قیمت ہے، مال کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر ذی شعور مال کی قدر و قیمت سے بخوبی آگاہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی تعلیم دیتے ہوئے میں فرمایا سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، تم بیوقوفوں کو، سفیہوں کو وہ مال نہ دیا کرو۔ ظاہر ہے کہ سفیہ یعنی جن کی عقل میں فطور ہے، جن کو رشد حاصل نہیں ہے، اگر انہیں مال دیا جائے تو وہ گویا کہ مال میں ناحق تصرف کریں گے، مال کو یوں ہی ضائع کر دیں گے۔ اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ مال کو ایسے بیوقوفوں کو، ایسے سفیہوں کو نہ دیا جائے۔ مال کمانے کی ذمہ داری اور ہر جائز طریقے سے مال حاصل کرنا یہ جو ہے درست ہے۔ شریعت ہمیں اسی کی ترغیب دلاتا ہے، اسی پہ ابھارتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیتیں ہم ہر جمعہ کے دن پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جب ایسے اذان ہو جائے گویا کہ آپ کو ہر قسم کے کاروبار ترک کر کے مسجد کی طرف دوڑے چلی آنا ہے، اور جیسی نماز سے فارغ ہو جائیں گویا کہ پھر سے زمین میں آپ پھیل جائیں اور اللہ کے رزق کو تلاش کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا دوسرے مقامات پر وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، انسان کے پاس جو بھی جائز کاروبار ہے، ہر قسم کے جائز کاروبار کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور اسی کے بالمقابل سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جو ہے انسان کو مال حاصل کرنے اور اپنی محنت و مشقت کے ذریعے سے کھانے کی ترغیب دلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان سے بہتر رزق اور روزی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے جو آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کھاتا ہو، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے محنت کی کمائی ہی کھایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین پاک ہے، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، لوگو اللہ پاک ہے اور پاک مال سے کیا ہوا صدقہ ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے نبیوں کو جو حکم دیا ہے وہی حکم مومنوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاک مال سے اور نیک اعمال کرو۔ اور مومنوں کے حق میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو تم ان پاک رزقوں ہی سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے کے بارے میں خبر دی کہ انسان کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کے پیٹ میں جانے والا ہر لقمہ حلال کا ہو، پاک ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جو انسان کمائے گا اسے اس کی ذرہ بھی پرواہ نہیں ہوگی، اسے یہ فکر لاحق نہیں ہوگی کہ وہ جو کما رہا ہے، جو حاصل کر رہا ہے، جو لے رہا ہے مال، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حرام مال سے اگر انسان کا جسم پروان چڑھتا ہے، حرام مال کی آمیزش انسان کے پاس ہوا کرتی ہے، اس کی شدت بھی، اس کی خطرناکی بھی ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ آپ جو ہے وہ مشہور واقعہ سن چکے ہیں اور بارہا وقفے سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کا تذکرہ کیا جو ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، سفر کر کے آیا ہوا ہے، پریشان حال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں فرمایا کہ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جب اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، سب کچھ اگر اس کا حرام ہے، حرام سے پرورش پایا ہے، تو گویا کہ اس کی دعا کہاں سے قبول ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا کعب ابن عجرہ لا ينمو لحم نبت بالحرام الا كانت النار اولا به، اے کعب ابن عجرہ ہر وہ گوشت جو حرام سے بڑھے، حرام سے پرورش پائے، ایسے گوشت کے لیے، ایسے پرورش پانے والے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں باطل طریقے سے
آپس میں باطل طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے آپس میں لوگوں کا مال نہ کھاؤ۔ اب یاد رکھ، ان تمہید کے پس منظر میں آپ سمجھیں کہ وہ آدمی جو اپنے میراث میں شریعت نے جو خواتین کا حصہ مقرر کیا ہے، کیا ان کا یہ عمل، ان کا جو خواتین کو شریعت کے میراث میں جو مقرر حصہ ہے ان سے محروم کرنے سے، کیا ان کو یہ جو مال جو حاصل کرتے ہیں، کیا اس کی یہ کمائی، ان کا یہ حاصل شدہ مال، کیا یہ پاک مال ہے؟ کیا یہ حلال مال ہے؟ اور کیا اس کے ذریعے سے جب وہ آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے گھر کے مصارف میں اس کا استعمال کرتا ہے، کیا اس کا یہ استعمال حرام استعمال نہیں ہے؟ کیا اس کی ذریعے سے اس کے نسل جب پرورش پاتی ہے، کیا ان کی دعائیں قبول ہوگی یا نہیں؟ حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بچوں کی ولادت پہ کس قسم کی تکلیف اور کس قسم کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی کسی کو بچی کی ولادت کی خبر لگتی، گویا کہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، وہ غصے سے گھٹا جاتا اور لوگوں کے نگاہ میں آنے سے ڈرتا اور وہ چھپتا رہتا، اور یہاں تک کہ ایسے موقع سے بھی بہت سے لوگ جو چاہتے تو وہ ان کو زندہ بھی درگور کر دیتے، اور بہت سے لوگ ذلت و رسوائی کے ساتھ جو ہے اسے برقرار بھی رکھتے تھے۔ ایسے نازک دور میں، ایسے نازک مرحلے میں اسلام نے آ کر کے خواتین پر جو مہربانیاں کی ہیں، اسلام نے آ کر کے خواتین کے ساتھ جو بہتر سے بہتر معاملہ کیا ہے، وہ اسلامی تاریخ کا، انسانی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، ایک سنہرا دور ہے کہ جہاں خواتین کو ہر قسم کے مالی حقوق سے، ہر قسم کی زندگی کے زندہ رہنے سے ان کو جو ہے رہنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ایسے زمانے میں بھی اسلام نے آ کر کے ان کو زندگی دی، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی دینے ہی کے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کو جو ان کا مالی حق ہو سکتا تھا، جو ان کے ساتھ بہتر سے بہتر مالی معاملہ ہو سکتا تھا، ہر وہ تمام معاملہ کرنے کی شریعت نے ترغیب دلائی، اور اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے قانون مقرر کیا، سورہ نساء میں ہو، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ایسے قوانین مقرر کیے جس میں کسی قسم کے رد و بدل اور کسی قسم کے حذف و اضافہ کی گنجائش نہیں۔ خواتین جاہلیت میں گویا کہ عام مال کی طرح، عام منقولہ مال کی طرح ان کو وہ منتقل ہوتی رہتی تھی، گویا کہ آدمی جب انتقال کر گیا، اس کے بال بچے، اس کی بیویاں دوسروں کے حق طرف منتقل ہو جاتی، ان کو کسی قسم کا تصرف کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قسم کے لوگوں پر سخت نکیر کی اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، ایمان والو، تمہارے لیے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ تم جو ہے زبردستی خواتین کے حصے کا وارث بن جاؤ، اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ جو کچھ بھی تم نے انہیں مہر یا دیگر طور پر دے رکھا ہے اسے جو ہے تم حاصل کر لو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ جب خاتون شوہر کے وفات کے بعد ایسی ہی تھی کہ وہ ان کے اولیاء کے ماتحت ہوا کرتی تھی، ان میں سے کوئی اگر چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، ان میں سے شادی نہ کرتا تو اگر وہ چاہتے تو جس سے چاہتے اسی سے شادی کراتے، اور چاہتے تو اس کی ہرگز بھی شادی نہ کراتے۔ گویا کہ خاتون کے گھر والوں سے زیادہ ان کے اولیاء کا خاتون پہ حق تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کی کا ذکر کیا، اور ان پر اس قسم کے ظلم و عدوان کی اللہ رب العالمین نے ممانعت کر دی، اور انہیں روک دیا کہ خواتین پر اس قسم کے ظلم و زیادتی کیے جائے۔ خاتون کے سلسلے میں، خاتون کے میراث کے سلسلے میں جاہلیت میں کیا طرز عمل اپنایا جاتا تھا؟ ان کے یہاں میراث کا جو سسٹم تھا، جاہلیت میں جو میراث کا سسٹم تھا وہ یہ کہ وہی شخص
میت کے میراث کا مستحق ہو سکتا ہے، جو گویا کہ قوم کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے، اپنے خاندان والوں کی طرف سے دفاع کر سکتا ہو، میدان کارزار میں دشمن کے ساتھ لڑ سکتا ہو، تیر چلا سکتا ہو، تلوار چلا سکتا ہو، گویا کہ اسی کو میراث کا حق حاصل ہے۔ اگر اس قسم کی صفات کسی میں نہیں پائے جائیں تو گویا کہ وہ مرد ہی کیوں نہ ہو، وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، اور خواتین تو دور ہی تھیں، انہیں میراث کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ خواتین جسمانی اعتبار سے عموماً کمزور ہوا کرتی ہیں، وہ کہاں سے جا کر کے اپنا دفاع کرے، کہاں سے جا کر کے مردوں کے ساتھ میدان جنگ میں لڑائی کرے۔ اسی وجہ سے جاہلیت میں بالکل بھی انہیں ہر قسم کے میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں دیکھیے کہ میراث کے سلسلے میں ان کا نظریہ یہی ہے کہ جو آدمی قوم کی طرف سے، اپنے قبیلہ کی طرف سے لڑ رہا ہو، جو اپنے قوم کا دفاع کر سکتا ہو، اپنے خاندان والوں کا دفاع کر سکتا ہو، میدان میں لڑ سکتا ہو، وہی گویا کہ میراث کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اگر مرد بھی ہے، کمزور ہے، یا بچے ہیں جو ابھی میدان میں لڑنے کے لائق نہیں ہوئے ہیں، انہیں میراث کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن شریعت اسلام جب آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ رب العالمین نے بطور احسان ہی ذکر کیا، اور مختلف قسم کی وہ مشقتیں جو قبیلہ میں، سماج میں، معاشرے میں ایک دوسرے پر جو ہے پھیلی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ذریعے سے اس قسم کے مختلف بوجھ کو لوگوں کی گردنوں سے اٹھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا میراث میں حق مقرر کیا، اور سب سے پہلی آیت جو میراث کے سلسلے میں نازل ہوئی اس پر غور کیجئے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے مقرر اور متعین حصہ ہے جو اس کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے گئے ہوں۔ خواتین کے لیے بھی متعین حصہ ہے جو ان کے والدین یا اس کے رشتہ دار چھوڑ کر کے گئے ہوں۔ نصیب مما قل منه او کثر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے فرض اور متعین کیا ہوا حصہ ہے۔ آیت پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کے حصے کو مستقل طور پر ذکر کیا ہے، وہیں الگ سے اللہ رب العالمین نے خواتین کا حصہ بھی ذکر کیا۔ آیت میں اس قسم کی بات نہیں کہی گئی للرجال والنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ قرآن کے باہر ایسا نہیں کہا گیا۔ عربی زبان میں یہ اسلوب ہوتا ہے کہ اگر کسی کام کے لیے یا کسی کو کوئی حصہ بتلانا مقصود ہو تو گویا کہ دو جو بھی ہوگا ان کو ایک ساتھ واو کے ذریعے سے ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے ذکر کر دیا جاتا ہے، یعنی مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ مستقل طور پر جہاں مردوں کا الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے، وہیں پہ خواتین کا مستقل طور پہ تذکرہ کیا گیا کہ ان کا حصہ الگ ہے، ان کا حصہ الگ ہے۔ دوسری بات جو اس آیت پہ غور کرنے کی ہے، مما قل منہ او کثر، میراث میں جو مال میت اپنے پیچھے چھوڑے چلے جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں خواتین ہوں یا مرد ہوں یا بچے ہوں، سب کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ زیادہ ہو تو ٹھیک ہے، کم ہو تو خواتین کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، خواتین کو اس وقت حصہ داری کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے کہا مما قل منہ او کثر، جتنا مال ہو، چاہے اس کی زیادتی کی کوئی انتہا نہ ہو، کم ہو تو بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے متعینہ حصہ ہے، اتنا دینا ہی دینا ہے۔ آگے کہا فریضۃ من اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حصہ متعین ہے۔ اگر متعین حصہ نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ نہ ہوتا، تو آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج متعین حصہ ہونے کے باوجود میراث کے سلسلے میں کس قدر جو ہے دھاندلی ہو رہی ہے، کس قدر خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ یہاں بھی اور دوسرے علاقوں میں میراث کا اہتمام تو کرتے ہیں، اور ہندوستان کے مختلف
علاقوں میں خواتین کو بالکلیہ میراث سے محروم ہی کر دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حصہ متعین ہے، یہ حصہ مقرر ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ اگر حصہ متعین نہ ہوتا، اگر والدین کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہوتا یا حاکم وقت کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہوتا، قبیلہ و خاندان کے ذمہ دار کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہوتا، تو نہ جانے اس وقت مالی مسائل میں کس قدر انسان کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شریعت کی نگاہ میں ہم اور آپ بہتر سے اچھے سے یاد رکھ لیں کہ شریعت کی نگاہ میں مال کے مسائل کی بڑی اہمیت ہے، بڑی شدت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال کے متعلق تعلیمات دی ہیں۔ مال کے متعلق تعلیمات کی شدت کا اندازہ ہم اور آپ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لگائیے کہ آپ نے جہاں فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ انسان اللہ کے سامنے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں دو سوال ایسے ہیں جو مال سے متعلق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ جواب دینا ہوگا کہ اس نے دنیا میں مال کمایا کہاں سے، اور دوسرا جواب یہ دینا ہوگا کہ اس مال کو اس نے کہاں خرچ کیا، بقیہ اور 3 سوالوں کے ساتھ۔ 5 سوالات میں سے اگر 2 سوال مال سے متعلق ہے تو ہم اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال کا کیا مقام ہے، مال کے سلسلے میں شریعت کس قدر فکر مند ہے کہ اللہ رب العالمین نے مال کی تقسیم اور وراثت کے مسائل کی ذمہ داری خود لی ہے۔ تو یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے ثوابدید پر ہے، ہمارے اور آپ کے بہتر سے بہتر سوچنے پر منحصر اور موقوف ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ کہا کہ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2-3 آیتوں کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا سب متعین کرنے کے بعد کہا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، لوگوں تم جانتے نہیں یہ تمہارے آبا و اجداد ہیں، بال بچے ہیں، ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ مفید ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور آگے خواتین کا حصہ متعین کرنے کے بعد اور بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تقسیمات میں اللہ تعالیٰ جو ہے علیم ہے اور حکیم ہے۔ ان تمام تقسیمات میں اللہ رب العالمین علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اللہ رب العالمین کے علم پر مبنی ہے، اور یہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ کی حکمت پہ ہم کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ہمارے اور آپ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو آج کا انسان کیسے اللہ رب العالمین کے حکم پر اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو قانون مقرر کیا ہے اس پہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ حصہ کیوں دیا ہے؟ حاضرین، آج اگر خواتین کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے چند وجوہات یہ ہیں کہ انسان مال کی محبت میں، مال کی حرص میں اس قسم کے اقدامات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے دل میں مال کی حرص داخل ہو جائے، انسان کا دل بے نیاز نہ ہو اور انسان حرص پہ حرص کرتا چلا جائے تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے؟ ایسی صورت میں انسان کے دل سے اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف جس دل میں نہ ہو، ظاہر ہے کہ ایسا انسان حلال و حرام کی تمیز ہرگز بھی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے خوف نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرے گا، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا۔ اسی طریقے سے خواتین کو میراث سے محروم اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کمزور مخلوق ہے، اپنا حق جو ہے لڑ کر کے جھگڑ کر کے لے نہیں سکتی ہے، اور تو اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف قسم کے سماجی دباؤ بناتے ہوئے، معاشرے کا طعنہ دیتے ہوئے، اور خواتین خود بسا اوقات ڈر کر کے کہ معاشرے میں میری کیا پہچان ہوگی، معاشرے کے لوگ کیا
کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، بہت مجبوری میں تنازل اختیار کر لیتی ہے، دل سے نہیں مجبوری میں تنازل اختیار کر لیتی ہے کہ میرا حق لینے والا کوئی نہیں ہے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، معاشرے کے لوگ مجھ پر طعنہ دیں گے، نتیجتاً وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ تعلیم و تعلم کا بہانہ بناتے ہیں، بچوں کی تربیت کا بہانہ بناتے ہیں اور اس میں خرچ ہونے والے پیسوں کا حوالہ دیتے ہیں، شادی بیاہ میں خرچ ہونے والے پیسوں کا بہانہ بناتے ہیں کہ ہم نے اس کی تعلیم پر اس قدر پیسے خرچ کیے ہیں، اس کی شادی بیاہ میں ہم نے اس قدر پیسے خرچ کیے ہیں، تو گویا کہ یہ اس کے میراث کے مقابل میں ہو گیا۔ اس کا سیدھا سا جواب ہم میں سے ہر انسان دے سکتا ہے کہ آپ جو ہے شادی بیاہ پر اس قدر خرچ نہ کریں، آپ میراث میں حصہ دیں، شادی بیاہ کے یہ جو خرچے ہیں آٹومیٹک حل ہو جائیں گے، آٹومیٹک ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین جو قانون مقرر کرتا ہے وہ معاشرے کے لیے امن و امان کا سبب ہوتا ہے، ہر قسم کی عافیت، ہر قسم کی بھلائی اللہ رب العالمین کے قانون کے ماننے میں ہے۔ اگر اللہ کے قانون کو ہم نہیں مانیں گے تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ نتیجتاً انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں، مختلف قسم کی دشواریوں میں گھرتا چلا جائے گا۔ اگر خواتین کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان اگر دنیا میں ہم اور آپ کو نہ ہوا تو کل قیامت کے دن ضرور ہوگا، کل قیامت کے دن ضرور ہوگا، کیونکہ میراث سے محروم کرنے والا انسان کم سے کم تو یہ ہے کہ وہ ظالم ہے۔ میراث سے محروم کرنے والا آدمی کم سے کم اتنا تو ہے کہ وہ ان خواتین پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن ظلم و زیادتی کرنے والے سے اللہ رب العالمین ضرور مظلوم کے لیے بدلہ لے گا۔ ہمیں سے وہ حدیث کس کو نہیں معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ ہماری امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مال دولت نہ وہ مفلس ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میرے امت کا مفلس حقیقت میں وہ نہیں ہے جس کو آپ اور ہم مفلس سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں مفلس تو قیامت کے دن جو آدمی مفلس ہوگا نا وہ مفلس ہوگا، یعنی دنیاوی چیزوں میں مفلس ہو یہ کوئی مفلس نہیں ہوا۔ قیامت کے دن جو شخص مفلس قرار پائے، قیامت کے دن جو آدمی مفلس بن جائے، گویا کہ تو وہ شخص خسارے میں ہوگا، وہ شخص جو ہے گھاٹے میں ہوگا۔ اس میں آپ نے کہا کہ انسان بہت ساری نیکیاں لے کر کے آیا، نماز کی ہو، روزے کی ہو، صدقہ و خیرات کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، ہر قسم کی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن بہت سے گناہ بھی کرتا رہا ہوگا۔ اس میں ایک آپ نے وجہ بتلائی ہے کہ وہ کسی کا مال کھایا ہوگا۔ آپ نے پھر اس حدیث کے آخر میں کیا بتایا؟ ظلم و زیادتی کرنے والا یہ انسان، اس سے جو ہے مظلوم کے لیے بدلہ لیا جائے گا، مظلوم کو اس ظالم شخص کی نیکیاں دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں دیتے دیتے ختم ہو گئیں تو گویا کہ مظلوم کی جو برائیاں اور گناہ کے کام ہوں گے اس ظالم سر کے سر تھوپ دیا جائے گا، نتیجتاً انسان جہنمی ہوگا اور اسے منہ کے بل لے جا کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کوئی کم بڑا نقصان ہے؟ یہ کوئی کم بڑا نقصان ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اپنے دنیاوی گناہ کا بدلہ دینا پڑے، جہاں پہ انسان کی ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی۔ انسان اپنے ماں باپ کو چاہتے ہوئے بھی نیکی نہیں دے پائے گا، لیکن وہاں ظلم و زیادتی کا بدلہ اسے ضرور دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے میراث میں خواتین کا حصہ نہ دینے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے رشتہ داروں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بغض و عداوت ہوتا ہے، نتیجتاً ایسے حالات اور ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے خواتین لا قدر اللہ جن کے جو شوہر وفات پا جاتے ہیں اور وہ میراث میں کچھ نہیں پاتی، اسی طریقے سے جو شوہر سے طلاق ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اس قسم کے مال اور متاع دوسرے وارثین سے نہ پہنچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ان کو کس قدر جو ہے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مردوں کے ساتھ ان کو کام پہ نکلنا ہوتا ہے اور نہ جانے کن کن دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہی خواتین جانتی ہیں جو اس قسم کی پریشانیاں جھیلتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے جہاں بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خواتین کو میراث میں حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی واقعی ہم تمام ہی مسلمان کو اللہ کے مقرر کردہ اس قانون پر اور اس فریضے پر عمل کرنے کی کما حق و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔